अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आज बनाने लगी थी करेले मैंने भर के बनाने हैं, कीमे वाले। तो वो वैसे तो वो जो छोटे होते हैं ना देसी करेले, भरने के लिए वो सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था क्योंकि ये मेरी मोस्ट फेवरेट जो है ये सब्ज़ी है। तो काफ़ी दिनों से यही आ रहे हैं करेले बड़े बड़े से। तो मैंने कहा जैसे भी हैं मैंने आज भर के लाजमी बनाने हैं। तो इनको मैंने छील लिया है और ये दरमियान में कट लगा के मैंने ये बीज वगैरह जो है ना ये मैंने इनके सारे निकाल दिए। अब इनको मैं नमक लगा के तो इनको तकरीबन 1 घंटा जो है ना मैंने रख देना है, ताकि इसका जो पानी वगैरह है वो निकल जाए और कड़वाहट वगैरह जो है ना इसकी कम हो जाए। ये तकरीबन 1 किलो करेले हैं और मैंने ये इनको लगा के तो इनको मैंने रख देना है। और फिर बाद में इनको धो के अच्छी तरह से फिर इनकी हम फिलिंग करेंगे। फिलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो भी सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको अब ये नमक जो है इनको अच्छी तरह से मैंने लगा दिया है। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इनको अब रख दूँगी। जी वैसे ये मैंने कीमा लिया है और कीमे के अंदर मैंने अदरक, प्याज और सब्ज़ मिर्चें जो है ना और अनारदाना वो मैंने इसके अंदर सारा वो कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी। ये चॉपर में मैंने सारी चीज़ें डाल के ना ये कर ली हैं और ये मसाला मैं डालूँगी। नमक लिया है मैंने और सर्फ मिर्च है, पिसा धनिया है, चिली फ्लेक्स है थोड़ी सी, और मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और ज़ीरा डालूँगी। गरम मसाला मैं करेलों में नहीं यूज़ करती, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो गरम मसाला डाल लें, लेकिन करेले जो हैं वो ऑलरेडी बहुत गर्म होते हैं, इसलिए मैं इसके अंदर गरम मसाला नहीं इस्तेमाल करती। काली मिर्च और ज़ीरा जो है ना यही डाल रही हूँ। ये हमारा कच्चा कीमा है और इसको मैं पकाऊंगी नहीं, इसको मैंने ऐसे ही इसके अंदर फिलिंग करनी है। कच्चे कीमे के कबाब जो है ना ये बनाने हैं। कच्चे कीमे के कबाब जो हैं ये बहुत मज़े के बनते हैं। कुछ लोग इसको पका के फिर फिलिंग करते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इसको करूँगी। इसको हम जो है बिल्कुल नॉर्मल सी फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, इस पर रख देंगे करेलों में फिलिंग करके, और ये बहुत ही अच्छे तरह से अंदर से हो जाएंगे। फाइनली मैं आपको चेक भी कराऊंगी। तो ये सारी चीज़ें जो मिक्सचर है ये मैंने तैयार कर लिया है और करेलों को अच्छी तरह से वॉश करके और फिर इसके अंदर हम सारी जो है ना फिलिंग्स वगैरह जो है वो इसके अंदर कर देंगे। ये हमारा जो है मटेरियल करेलों का ये सारा तैयार हो गया। जी व्यूअर्स, मैंने करेले जो हैं ये मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। तकरीबन 1 घंटा मैंने इनको नमक लगा के रखा था। अब इनके अंदर ये कीमे की मैं फिलिंग कर लूँगी। इस तरीके से इनके अंदर सारी जो है ना फिलिंग कर लेनी है। ऐसे इनको पहले मैं एक दफ़ा करके रख लूँ, फिर बाद में इसको मैं धागे के साथ धागा लपेट के इसको हम अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग कर लेंगे, ताकि ये कीमा जो है ना ये बाहर ना निकले। इस तरीके से आप यकीन करें, इस तरह से कच्चे कीमे के जब कबाब बनाते हैं तो बिल्कुल अंदर से कबाब की तरह से कीमा जो है ना वो निकलता है। ये इस तरह से मैं सारे जो करेले हैं इनकी मैं फिलिंग कर लूँगी। ये सारे करेलों की ना फिलिंग मैंने कर ली है और अब इनको मैं धागा लपेट लूँगी। हल्की मैं किसी बाउल में रख लेती हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। ये इनको जो है ऐसे ज़रा टाइट करके बांधना है।
تاکہ یہ کریلے جو ہے نا یہ کھلے نا. اس طرح سے کر کے ہم نے سارے کریلوں کی جو فلنگ ہے وہ ہاں جی یہ میں نے سارے کریلوں کو جو ہے نا دھاگا باندھ لیا. اب میں نے پین میں یہ ڈال لی ہے اور یہ میں آئل ڈالوں گی اس کے اوپر. آئل جو ہے یہ میں نے آئل ڈال دیا اس کے اوپر اور اس کو جو ہم نارمل سی آگ پہ بہت زیادہ تیز نہیں کرنی, ان کو آرام سے ہم نے پکنے دینا ہے. اور میں اس کے اوپر تھوڑی سی ہلدی بھی ڈالتی ہوں, یہ آپشنل ہے, آپ اگر چاہیں تو ڈال لیں, اگر آپ کا نہیں دل کر رہا تو بعد میں یوز کر لیں جب مسالہ بنانا ہے اس کا. لیکن میں تھوڑی سی اس کے اوپر ہلدی بھی ڈالتی ہوں کریلوں کے اوپر. اس کو ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے پکانا ہے. جب ان کی ایک سائڈ ہو جائے گی تو پھر ہم ان کی سائڈ چینج کر دیں گے. کریلے ہمارے نا یہ دیکھیں فرائی ہو رہے ہیں. اب ان کی نا تھوڑی سی ان کے آرام سے بہت کیئر کے ساتھ ان کی سائڈ جو ہے نا یہ چینج کریں گے ایسے. سب کی میں نے سائڈ چینج کی ہے. ان کو بس ایسے آرام سے ہی الٹ پلٹ کرنا ہے. جب تک یہ کریلے ہو رہے ہیں میں نے کہا میں جلدی سے نا پیاز کاٹ لوں, جو مسالہ بنانا ہے اس کا بعد میں. اس کے لیے پیاز میں نے چاٹ لوں کیونکہ مسالہ جو ہے وہ بھی بچے ساتھ جو ہے بہت شوق کے ساتھ کھاتے ہیں. فی الحال میں نے چاٹ لیے ہیں, کٹنگ کر کے دیکھتی ہوں کتنے میں ہو جاتے ہیں. کریلے ہمارے ہو رہے ہیں. میں ان کو یہ اس ٹائپ کا یہ براؤن وغیرہ کر کے براؤن سا جب گولڈن براؤن ہو جائیں تو پھر ان کو میں نکالتی ہوں. یہ ایک سائڈ جو ہے اچھی طرح سے ہو گئی ہے, دوسری طرف سے بھی ہو رہے ہیں. تو بالکل کچھ لوگ وہ اتار لیتے ہیں گرین سے, لیکن اس طرح سے وہ پھر نہ تو کڑواہٹ جاتی ہے اور ویسے بھی اس کی جو اسکن ہے نا کریلوں کی وہ موٹی ہوتی ہے اور جلدی ہضم بھی نہیں ہوتی. تو اس کو جو ہے اچھی طرح سے پکا کے تو پھر استعمال کرنا چاہیے. میں نے یہ 6 مرچیں لی ہیں بڑی بڑی سی, اور ادھر میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا لیموں ڈالا ہے, آدھا لیموں ڈالا ہے. اور اس کو میں یہ مرچوں کے اندر فلنگ کروں گی. بالکل خشک اس لیے نہیں میں نے ڈالا کیونکہ وہ خشک جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے. تو میں نے اس میں تھوڑا سا لیموں کا رس ڈال دیا اور یہ میں بعد میں جب ہم مسالہ بنائیں گے تو پھر ان مرچوں کو بھی ساتھ میں فرائی کریں گے. کریلے ہمارے سارے فرائی ہو گئے ہیں, یہ بس 2 رہ گئی, یہ بھی میں نکال رہی ہوں. ان سب کو میں نے رہتا جو ہے باؤل میں نکال لیا. یہ بس تھوڑا سا رہتا ہے. یہ اس طرح سے یہ سارے کریلے جو ہیں نا یہ ہمارے فرائی ہو گئے. اب اسی آئل کے اندر میں
تھوڑا سا فلیم ہلکا کر لینا ہے کیونکہ آئل کافی گرم ہو چکا ہے. یہ میں نے تھوڑے سے آلو جو ہے نا یہ کاٹے ہیں گول شیپ میں. یہ ایڈیشنل ہیں, یہ ویسے ہی جسٹ فار انوائرمنٹ یا کیا ہے, بچے شوق سے کھاتے ہیں تو اس لیے میں ڈال رہی ہوں. آپ نے اگر نہیں کھانے تو نہ بھی ڈالیں. یہ بس میں نے ہلکے سے فرائی کر کے پھر بعد میں ان کو نکال دوں گی. ان کے اوپر تھوڑے سے میں نمک کی ایک چٹکی جو ہے وہ میں نے ڈال دی ہے. ان کو بس تھوڑا سا ہی میں نے فرائی کرنا ہے کیونکہ بعد میں جب مسالہ بنا کے دم پہ رکھنے ہیں تو پھر کریلے تو اس کے اندر ہی مزید نرم ہو جائیں گے. یہ 2 منٹ جو ہے میں نے فرائی کر لی ہیں. ان کو میں آلوؤں کو اب نکال لوں گی. ان کو میں اس کے اندر ہی نکال لوں گی جدھر کریلے تھے پڑے ہوئے ان کے ساتھ ہی. آلو میں نے نکال لیے ہیں. اب یہ جو میں نے پیاز کاٹے تھے یہ سارے پیاز جو ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیے. پیاز کو ہمیں براؤن نہیں کرنا, بس ہم نے 1 سے 2 منٹ ان کو پکانا ہے. ہاں جی, یہ پیاز جو ہے یہ تقریباً ہو گیا اور اس کے اندر میں ٹماٹر ڈال دی. 2 میں نے ٹماٹر ڈال دی اس کے اندر. اور تھوڑا سا میں اس میں دہی بھی ایڈ کروں گی. ٹماٹر کیونکہ آج کل بہت مہنگے ہیں تو میں جو ہوں زیادہ آج کل دہی استعمال کر لیتی ہوں. ٹماٹر میں نے 2 چھوٹے سائز کے ڈالے اور ساتھ میں نے 4-5 چمچ جو ہے نا یہ دہی کے ڈال دی ہیں. اور یہ نارمل مسالے جو ہیں یہ میں سارے اس میں ڈال رہی ہوں. بس میں نے اس میں زیرہ جو ہے وہ ایڈ کی ہے اور نمک مرچ ڈالی ہے, چلی فلیکس اور پیسا ہوا دھنیا. ان کو میں 2 منٹ کے لیے صرف ڈھک دوں گی تاکہ یہ ٹماٹر جو ہے نا یہ اس میں اچھی طرح سے نرم ہو جائیں. اگر آپ پیسٹ ڈالیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹماٹروں کی, تو میں نے کاٹ کے ڈالے ہیں اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کو 1-2 منٹ کے لیے اس کو میں ڈھک دوں گی. ہاں جی, یہ ڈھکن ہم اٹھا رہے ہیں اور مسالہ جو ہے یہ اچھی طرح سے سارا مکس ہو گیا. اب ان کے اندر یہ سارے کریلے اور آلو جو تھے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی. ان کو بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہے. اس طرح سے. اور یہ جو میں نے فلنگ کی تھی مرچوں کی یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے.
اس میں چورن ڈال کے چاٹ مسالہ ڈال کے اور لیموں آدھا ڈالا تھا اور وہ میں نے اس کے اندر فلنگ کی ہے. اس کو اب ہم صرف 5 منٹ کے لیے نا اس کو ہم دم پہ رکھیں گے. یہ ویورز یہ ہمارے کریلے جو ہیں بالکل ریڈی ہو گئے. یہ تقریباً 5 منٹ کے بعد میں نے یہ دم کھولا اس کا اور یہ بالکل ریڈی ہے. یہ میں اب فائنلی بس اس کے اوپر جو دھنیا یہ میں نے ڈال دی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی. اور لائک اور شیئر بھی کریں میری ویڈیو کو. اور کل ہم انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.